السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ناول خوشبو کا سفر کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تمہاری دھوکہ دہی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ مجھے اس گھر میں قید کر کے تم کچھ بھی کرتے رہو گے اور میں اس سے لا علم رہوں گی؟ غلط فہمی ہے تمہاری سیف۔ اس پروڈکشن ہاؤس کی آڑ میں جو گل تم کھلا رہے ہو وہ سب، آگے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ اور بھی ناقابل برداشت تھا۔ بکواس بند کرو شہوار، جو منہ میں آتا ہے کہتی چلی جاتی ہو۔ سیف کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہوار جو کچھ بھی کہہ رہی تھی نیا نہیں تھا۔ اب تک وہ سب عموماً بند کمرے میں کہہ لیا کرتی تھی، پر اب یہ لحاظ بھی اٹھتا جا رہا تھا۔ کیوں شرم آتی ہے اپنی ماں کے سامنے اپنے کرتوت سنتے ہوئے؟ مگر اتنے شرم والے تو ہو نہیں۔ سو یہ ڈرامے بازی رہنے دو۔ وہ پہلے کی طرح چیخ تو نہیں رہی تھی، مگر لہجے کا زہریلا پن بدستور قائم تھا۔ مرد ہو تمہیں کس بات کا ڈر ہے جو کچھ چوری چھپے کرتے ہو؟ اس کو سرے عام لے آؤ، پھر دیکھو دنیا تم پر تھوکتی ہے یا تب بھی سر پر بٹھائے گی۔ شہوار بس کر دو، کتنے دن بعد وہ گھر لوٹا ہے۔ ابھی اسی وقت یہ حساب کتاب لے بیٹھنے کی کیا تک ہے آخر؟ رفیہ بیگم ان دونوں کے بیچ بولنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن سیف کی اتنے دن کی غیر موجودگی اور اب اس کی تھکی تھکی شکل دیکھ کر ان کا اپنا دل پگھلا جا رہا تھا۔ شہوار کو ان کا کہنا اور بھی برا لگا۔ آپ ہی کی ساری شے ہے، اس شخص کے سارے بگاڑ کی اصل ذمہ داری ہی آپ پر ہے۔ میں آپ کی مرضی کے برخلاف اس گھر میں آئی تھی۔ اس میں آپ نے اسے ہمیشہ کھلا چھوڑے رکھا، صرف اس لیے کہ کہیں تھوڑی بہت بہتری نہ آ جائے۔ امی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے شہوار، جو بات ہے وہ میرے اور تمہارے بیچ ہے۔ تم انہیں کیوں الزام دیتی ہو؟ سیف اب سیڑھیوں پر شہوار کے قریب ہی کھڑا تھا۔ رفیہ بیگم نے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے واپس مڑ گئیں۔ میرا بدنصیب بچہ، افسردہ دل کے ساتھ انہوں نے سوچا، شاید اس وقت مجھے یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں بار بار کہوں گی، تم اور تمہاری ماں دونوں نے ہی میری زندگی برباد کی ہے۔ انہیں ممی سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، اس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لیا۔ رفیہ بیگم کو اپنے پیچھے شہوار کی آواز آتی سنائی دے رہی تھی۔ سیف بھی اب جواباً زور زور سے بول رہا تھا، حالانکہ یہ اس کی فطرت کے برخلاف تھا۔ وہ بہت تحمل والا انسان تھا، تبھی وہ شہوار کو برداشت کرتا چلا آ رہا تھا، مگر وہ ماں کی بے عزتی بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ شہوار سے اس کی تلخ کلامی تبھی زور پکڑتی تھی جب وہ اس کی ماں پر الزام تراشی کرتی، ورنہ اپنے لیے کہی گئی باتوں کا تو وہ عموماً جواب دینے سے بھی گریز کرتا تھا، پر بات پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے لیے باہر کی دنیا میں رنگینیوں کی کمی نہیں، گھر اور بیوی کی تو 2 ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ ہاتھ میں کھلا پیسہ ہے، پوزیشن ہے، شکل کے اچھے ہو، سارے پلس پوائنٹ تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں اس مجبوری کے بندھن کو نبھا رہے ہو؟ ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ ڈرامہ؟ 1000 بار کا پوچھا ہوا سوال وہ ایک بار پھر ٹھیک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ سیف کا چہرہ بے تاثر ہو رہا تھا۔ شہوار میں کسی بہتری کی امید وہ عرصہ ہوا چھوڑ چکا تھا۔ کاش کہ اس ڈرامے کو واقعی ختم کر سکتا۔ اس کے دل نے بڑی شدت سے آرزو کی۔ چپ کیوں ہو؟ جواب دو مجھے، کیوں برقرار رکھا ہوا یہ سلسلہ؟ ختم کرو یہ سب۔ شہوار پھر سے ہسٹیریکل ہونے لگی تھی، تبھی وہ آگے بڑھتے بڑھتے ذرا سا رکا۔ یہ بات تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے شہوار کہ مجھے کیا مجبوری روکے ہوئے ہے۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا اور اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک اور احسان۔ کسی نہ دکھائی دیتی شے کو ٹھوکر مارتی ہوئی وہ ایک بار پھر زور سے چلائی، مگر سیف کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ دادی کو کئی دن سے حسنہ پھوپھو کی یاد ستا رہی تھی۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے کئی کے دن گزر جاتے تھے ملے ہوئے۔ ان کا تو گھر اکیلا چھوڑ کر نکلنا مشکل ہوتا تھا، مگر وہ بھی اکثر کئی دن لگا دیتی تھی آنے میں۔ دادی کا گلہ بڑھتا رہتا، ایک بیٹی اس کا بھی ہون سفید، نہ ہی بوڑھی ماں کا خیال اور نہ ہی بے ماں کی بھتیجی کی محبت آتی ہے۔ حسنہ کو غیروں میں بیاہا اور خود ہم سب کے لیے غیر ہو گئی۔ پچھلے کئی دن سے وہ مستقل اسی قسم کی باتیں کیے گئیں۔ حسنہ پھوپھو کے پاس ملنے نہ ملنے کے جواز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو روما کو دادی کو ان کے ہاں لے کر جانا ہی پڑا۔ وہ بار بار کہتی رہیں، جب بیٹی کو ان کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں بھی کیا پڑی ہے کہ وہ خود اسے سلام کرنے کے لیے پہنچیں۔
مگر وہ مسکرا مسکرا کر ان کی ہر بات ٹالے گئی۔ دادی کی اس طرح کی ہفکیوں کے سبھی عادی تھے۔ صبح اس نے ابا سے کہا تو وہ تو بہت ہی خوش ہو گئے۔ ضرور جاؤ بیٹا، حسنہ بیچاری کے ہاں تو کوئی بھی نہیں جا پاتا۔ آج ہارون دیر سے آفس جائے گا، یہ تم لوگوں کو چھوڑ دے گا۔ مگر مجھے تو کچھ کام ہے ضروری، اور تم آج کالج کی خوشی میں نہیں گئی ہو؟ اس دن تو بارش بھی نہیں رکی تھی۔ ہارون نے دامن بچانا چاہا۔ آج ہمارے ہاں کوئز کمپٹیشن ہے، دوسری کلاس کا، پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی تھی، سمیہ نے بھی چھٹی کی ہے۔ چائے ایک کپ میں ڈالتے ہوئے اس نے اطمینان سے اطلاع دی۔ میں نے سمیہ کا تو نہیں پوچھا، وہ تھوڑا سا اس تفصیل سے چڑھا۔ آپ بتائیں کتنی دیر بعد لے کر چلیں گے تاکہ میں اور دادی تیار ہو جائیں؟ میں تو نہیں جا رہا، ابا پلیز آپ ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں ان لوگوں کو۔ ہارون نے ملتجی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ عموماً کسی بھی کام کو ٹالا نہیں کرتا تھا، مگر رومانہ نے محسوس کیا تھا کہ حسنہ پھپھو کے ہاں جانے سے وہ گریز ہی کرتا تھا، خدا ہی جانے کیوں۔ وہ ہر بار اندازہ لگانے میں ناکام رہتی تھی۔ پھپھو پھوپھا دونوں ہی بے حد شفیق تھے۔ باقی رہ گئے زارا اور زین، سو وہ دونوں ہی بچپن سے اتنے قریب تھے کہ کسی ہفکی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ زارا کی تو خیر تھی، مگر زین تو الامان، بے حد بولتا، بے حد تنقید کرتا۔ ہارون کے لیے تو بہترین دوست تھا ہی، مگر روما کو بھی اس سے سہیلیوں جیسے ہی قربت محسوس ہوتی تھی۔ پھر مسئلہ تھا کیا؟ دادی جو جانے سے ابھی تک انکار ہی کیے جا رہی تھیں، اس سے بھی پہلے تیار ہو کر لاؤنج میں آ بیٹھی تھیں، اور اب اس کے دیر کرنے پر خفا ہو رہی تھیں۔ روما تیار ہو کر باہر آئی، تب تک وہ رحمت بوا کو بھی ہدایتیں دے کر فارغ ہو چکے تھیں۔ ابا جا چکے تھے اور ڈرائیور ان دونوں کا منتظر تھا۔ چلے نا ہارون بھائی، کتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کی زین سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جاتے جاتے اس نے اخبار پھیلائے بیٹھے ہارون سے ایک بار پھر کہا، مگر وہ تب بھی نہ مانا۔ کہا نا ضروری کام ہے، اور زین سے تو میری ملاقات ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ کل بھی ہم لوگوں نے لنچ ساتھ ہی کیا تھا، اور اس وقت تو وہ ویسے بھی اپنے آفس میں ہوگا۔ اخبار سامنے سے ہٹائے بغیر اس نے بہن کو اطمینان دلانا چاہا، مگر وہاں پھپھو اور زارا بھی تو ہیں۔ اس نے کہنا چاہا، پر دادی داخلی دروازے پر کھڑی مستقل آوازیں دیے جا رہی تھیں، اسے دوڑ لگانا ہی پڑی۔ باہر نکلنے سے پہلے ہی جانے کیوں اس نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ لاؤنج کے آخری سرے پر وہ اب بھی اخبار کے پیچھے گم تھا۔ کہیں ہارون بھائی نے اس وقت جان بوجھ کر تو اخبار کی اوٹ نہیں لی؟ اسے عجیب سا خیال آیا۔ گھر پر حسنہ پھپھو اور زارا دونوں موجود تھیں۔ دادی نے بھی اپنے آنے کی اطلاع کرنے سے روما کو سختی سے منع کیا تھا، سو ان کے لیے یہ آمد بڑی حیرت انگیز خوشی لے کر آئی تھی۔ پہلے 15 منٹ دادی نے ناراضی میں صرف کیے۔ حسنہ پھپھو کی سسرال ماشاءاللہ کافی بڑی تھی، سب کے گھر قریب تھے، آنا جانا ہر وقت لگا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ بے حد ذمہ داریوں میں گھری رہتی تھی، اور دادی ان کے سسرال کی وجہ سے نالا۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، پیس کر رکھ دیا ہے میری بچی کو۔ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا اور دماغ پر بھی، جو ان کے ہاں رشتہ کر دیا۔ سالوں پہلے گزرے اس حادثے پر وہ آج بھی بے حد افسوس کرتی تھی۔ حسنہ پھپھو مسکراتی رہیں، ایک آدھ بار صرف اتنا ہی کہا کہ اماں ذرا آہستہ، تو وہ اور بھی خفا ہو گئیں۔ ہمیں کیا کسی کا ڈر پڑا ہے؟ مگر ان کے چہرے پر خوشی کی بڑی نمایاں تمتماہٹ تھی۔ وہ یہاں آ کر بے حد خوش تھیں۔ روما کو انہیں خوش دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ منہ سے وہ لاکھ کچھ بھی کہتی رہیں، روما کو پتا تھا کہ محض اس کی خاطر ہی انہوں نے بہت کچھ ترک کر دیا تھا، جس میں اس کے اکیلے پن کی وجہ سے کہیں آنا جانا بھی شامل تھا۔ دادی کی محبتوں کا تو کوئی بدل نہ تھا، اور نہ ہی شمار، پر اب جو کچھ بھی وہ ان کے لیے کر سکتی تھی وہ ضروری کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ آج حسنہ پھپھو کے ہاں خلاف معمول مہمانوں کا رش نہیں تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ خاندان کے بیشتر لوگ بشمول پھپھا راولپنڈی میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ زارا اس کو لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ان کے ہاں دوپہر کا کھانا پک چکا تھا، اور غالباً آج کسی مہمان کی امید نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ تم کم از کم بتا تو دیتی آنے کا، میں کوئی اچھی سی چیز پکا لیتی۔ زارا اس کے منع کرنے کے باوجود فریزر میں سے چکن اور کباب وغیرہ نکال رہی تھی۔ وہ کچن میں ابھی داخل ہوئی تھیں۔ دادی نے منع کر دیا تھا، اصل میں ان کا خیال تھا کہ اچانک پہنچ کر وہ زیادہ بہتر طریقے سے غصہ کر سکتی ہیں۔
بہت ہو، زارا ہنسنے لگی۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے اور خاندان میں سب کو پتا تھا کہ وہ کتنی کام کاجو لڑکی ہے۔ کھانا تو حسنہ پھوپھو ہی بناتی تھی۔ گھر میں مڈل کلاس والی خوشحالی تو موجود تھی، مگر پھوپھا روما کے ابا کی طرح کامیاب بزنس مین نہیں تھے۔ ان کی ساری عمر پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرتے گزری تھی۔ اب جب سے زین جاب میں آیا تھا تو حالات میں مزید خوشگواری آئی تھی۔ تمہیں تو ہر چیز اچھی طرح پکانا آ گئی ہے زارا۔ روما کو اس پر رشک سا آتا تھا۔ کھانا پکانے میں اپنی نااہلی کا احساس دادی کی تسلیوں تلے دبا دبا سا تو رہتا تھا، پر ایسے کسی مہارت کے مظاہرے پر خود سے شرمندہ کرنے لگتا تھا۔ زارا میں حسنہ پھوپھو کی خوبصورتی، خوش مزاجی اور سلیقہ مندی تینوں ہی خوبیاں بڑی نمایاں تھیں۔ طبیعتاً بھی وہ دوسروں کا احساس کرنے والی تھی اور روما سے تو اسے بڑی محبت تھی۔ تمہیں بھی سب آ جائے گا۔ جب تمہاری شادی ہونے والی ہوگی 1 مہینہ پہلے تمہاری ٹریننگ شروع کروں گی۔ پرفیکٹ نہ کیا تو کہنا۔ بڑی بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ مستقل ہی کچھ نہ کچھ کیے جا رہی تھی۔ روما ہلکے سے ہنستی۔ میری شادی کا تو ابھی دور دور تک بھی پتہ نہیں، مگر تم جب تک یہاں کہاں بیٹھی رہو گی؟ رضا بھائی کے ساتھ اسلام آباد میں ہوگی۔ اسلام آباد کون سا دور ہے، آ جاؤں گی۔ زارا کی آواز خود بہت نیچی ہو گئی۔ روما نے دیکھا اس کے چہرے پر بڑی بیچاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ رضا پھوپھا کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے۔ زارا کی بات بچپن سے ہی بڑوں کے درمیان طے تھی۔ گھر والے یہیں رہتے تھے، مگر رضا کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی۔ ضرور آ جاؤ گی، ایک شہر میں تو تم سے ہمارے گھر آیا نہیں جاتا، اور پھر رضا بھائی اپنی اتنی پیاری بیوی کو کہاں ہمارے پاس جوڑا کریں گے؟ ایک مصنوعی سی مایوسی کے ساتھ اس نے مستقبل کا تجزیہ کیا۔ اچھا بدتمیزی نہیں، بڑی ہوں تم سے پورے 2 سال۔ زارا 2 سال کی بڑائی کا حوالہ بڑے معتبر انداز میں دیا کرتی تھی۔ اور وہ تمہاری سمیہ کے کیا حال ہیں؟ آج تم نے اس کا کوئی ذکر اب تک نہیں کیا۔ سمیہ سے اس کی والہانہ دوستی سے سارا خاندان اچھی طرح واقف تھا۔ قریبی لوگ اس سے ملتے تو سمیہ کی خیریت خاص طور پر دریافت کی جاتی۔ موضوع خود ہی بدلتا چلا گیا۔ کھانے میں زارا نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ سبزی گوشت پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اس نے پلاؤ بنایا، کباب اور فش فرائی کی۔ دادی کی خوراک تو کم تھی، مگر اہتمام انہیں اچھا لگتا تھا۔ خود اپنے گھر میں بھی انہیں ابا، ہارون اور روما کے لیے خاص طور پر کچھ نہ کچھ پکواتے رہنے کی عادت تھی۔ زارا کے سلیقے پر ان کا دل بڑا خوش ہوتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات پر کہ اس نے رنگت اور خوبصورتی اپنی ماں سے لی ہے، ورنہ انہیں روما کے ساتھ اس کی بھی فکر کرنی پڑتی۔ کھانے کے بعد ان لوگوں کو چائے دے کر زارا روما کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو دادی پھر سے اپنی فکروں کا پلندہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اپنی گرتی ہوئی صحت، روما اور ہارون کی شادیوں کی فکر، اور سب سے زیادہ حسن کے مروجہ معیار پر روما کا نہ اترنا وغیرہ وغیرہ۔ لوگ سب سے پہلے رنگ روپ دیکھتے ہیں، دوسری خوبیاں تو بعد میں ہی پتہ چلتی ہیں۔ کسی کو کیا الزام دیں، خود ہم نے بھی تو تم دونوں بہن بھائی کی شادی کرتے وقت بھی یہی دیکھا تھا۔ اللہ مالک ہے اماں، ہر وقت فکر کر کے اپنی جان نہ گھلائیں۔ حسنہ پھوپھو تسلی دے سکتی تھی، ان کے بس میں ہوتا تو دونوں میں سے ایک بھی پریشانی نہ رہنے دیتی۔ اور یہ تمہاری ساری سسرال اتنی مکار، ورنہ زارا پر تو پہلا حق ہمارا بنتا تھا، لیکن انہوں نے تو ایسی جلدی مچا کر رشتہ کیا کہ اللہ کی پناہ۔ دادی کو زارا کا رشتہ ہارون سے نہ ہونے کا قلق تھا، اور اس بات کا اظہار انہوں نے ہمیشہ سے ہی کیا تھا۔ حسنہ کو بھی ان کے افسوس پر کبھی کبھی افسوس ہونے لگتا تھا، مگر وہ فطرتاً بڑی صلح جو خاتون تھیں۔ دادی کے حساب سے جو سسرال بڑی فسادی اور مکار تھی، انہوں نے اس کے ساتھ بڑے تحمل اور خوش اسلوبی کے ساتھ نباہ کیا تھا۔ زارا کا رشتہ بھی انہوں نے بنا کسی پس و پیش ان سب کی خوشی کو مد نظر رکھ کر ہی کیا تھا۔ رضا خوش مزاج تھا اور برسر روزگار بھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اور اس کے گھر والے بہت شدت سے زارا کے لیے آرزو مند تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی دادی کی باتوں کے زیر اثر آ کر وہ دل ہی دل میں ایک خاموش سا موازنہ کرنے ہی لگتی تھیں۔ ہارون اور رضا تو پلرا ہمیشہ ہارون کی طرف ہی جھکتا چلا جاتا۔ وہ ان کا اپنا ہون تھا۔ گہری قربت کا بڑا فطری سا احساس جاگتا تھا، اور جو اس حقیقت کو ایک طرف رکھ کر بھی دیکھتی تو بھی ہارون کے نمبر رضا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہی نکلتے تھے۔ MBA کر لینے کے بعد خاندانی بزنس کو وہ جس محنت سے ترقی دے رہا تھا وہ سبھی کو دکھائی دے رہی تھی، اور صورت شکل پر تو دادی کو ویسے ہی بڑا ناز رہتا تھا۔ اتنی پیاری بچی کیا سجے گی اس گھر میں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ دادی زیر لب کچھ بڑبڑائیں
انہیں رضا اور اس کے گھرانے کی کم صورتی پر بھی اعتراض تھا۔ حسنہ کو پتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں یوں ہی اپنے دل کا غبار نکالیں گی، پھر کافی دن کے لیے نارمل ہو جائیں گی۔ سو وہ چپ چاپ ان کے سارے اعتراضات کو سنے جاتی۔ ہونا یہی تھا جو قسمت میں لکھا تھا۔ خود ان کے اپنے ہاتھ میں اگر یہ فیصلے ہوتے تو شاید وہ کچھ ہمت کر بھی لیتی، مگر اس طرح کے سارے اختیارات ان کے شوہر کے ہاتھ میں تھے۔ زارا ہو یا زین، دونوں کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میرا بہت بڑا خاندان ہے، کہیں باہر رشتہ کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے بڑے نرم طبیعت اور مثالی قسم کے شوہر انہیں اچھی طرح باور کرا چکے تھے، اور اس لفظ باہر کی تعریف پر وہ اور ان کا خاندان اترتا تھا۔ حسنہ یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ ہارون کی تو چلو کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، مگر روما کی فکر میرے دل کو لگی رہتی ہے۔ بغیر ماں کی بچی ہے، بڑی صابر اور نیک، میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ سوچتی ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ دادی کے لہجے میں بڑی تھکن بھری اداسی اترنے لگی۔ فکر مت کریں اماں، اللہ بہت بڑا ہے۔ شرمندہ سی ہو کر وہ ان سے نگاہ چرانے پر مجبور ہوئیں۔ دادی نے ان کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا، مگر وہاں ہمیشہ والی مجبوری سب تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس انہوں نے اندر ہی اندر اتاری۔ کسی اور کا پھر کیا گلا، چلو جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک بار پھر خود کو سمجھایا۔ ہارون اور زارا کے لیے چاہے وہ 10 بار اپنی خواہش کا اظہار کر لیتی تھی، مگر روما کے لیے صاف لفظوں میں بھی کہتے ہوئے اپنی بیٹی کے سامنے بھی ان کی خودداری آڑے آتی تھی۔ یہ روما کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، اب چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اسے اپنے کالج کا کام بھی کرنا ہے، بیچاری میری وجہ سے اپنا خرچ کر کے آئی ہے۔ حسنہ پھپھو کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کچھ بد دل سی ہو رہی ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اماں، اتنا مت سوچا کریں، روما بڑی پیاری بچی ہے، اس کے رنگ کی کمی کو اتنا مسئلہ نہ بنائیں۔ جب آپ ہی بار بار اس بات کا اظہار کرتی رہیں گی تو وہ کتنی احساس کمتری میں مبتلا ہوگی، یہ تو سوچیں۔ میں کون سا اس کے سامنے کہتی ہوں؟ نہیں کہتی، مگر اپنے رویے سے تو اسے یہ احساس دلاتی ہیں، انجانے میں ہی صحیح۔ میں کیا احساس دلاؤں گی؟ انہوں نے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ یہ جو ہر ہفتے رشتے کرانے والی عورتیں لیے چلی آتی ہیں، ان کے تاثرات کیا وہ خود نہیں سمجھتی؟ بچی تو نہیں ہے اب، کسی کی بھی ناپسندیدگی کو فوراً ہی پہنچ جاتی ہے۔ بعد میں اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ سچائی تلخ تھی، اور دادی کی بات بہرحال سچی تو تھی۔ آپ مت بلایا کریں اور رشتے والیوں کو، صرف پیسے بٹورنے کے چکر میں رہتی ہیں۔ حسنہ پھپھو نے بڑی کوف بھری جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی شرم اور احساس باقی ہی نہیں رہا، جیسے کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ ہر کسی کو مت بلا لیا کریں گھر میں، بعض اوقات تو بڑی فراڈی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں یہ۔ حسنہ کو کئی سنے سنائی قصے یاد آنے لگے جن میں بڑی سنگین نتائج بھگتنے پڑے تھے۔ اب کہیں تو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ حل ہونا ہے، ورنہ کون ہے ان بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا؟ اس طرح کم از کم ایک امید تو رہتی ہے۔ کمرے میں زارا اور روما داخل ہو رہی تھیں۔ حسنہ پھپھو نے کسی اور وقت کے لیے اس موضوع کو اٹھا رکھا۔ روما جانے کس بات پر ہنس رہی تھی؟ ہنستے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں میں بڑی پیاری سی جھلملاہٹ ہوئی تھی۔ یہ انوکھی سی کشش پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آتی، حسنہ پھپھو نے حیرت سے سوچا۔ سردی رات سے اور بھی بڑھ گئی تھی۔ صبح ہر چیز اوس میں بھیگی ہوئی گیلی گیلی سی اور ہوا میں بڑی کاٹدار سے ان کی تھی۔ عبدالعزیز نے اس نیم گرم سی شال کو اپنے گرد اور بھی کس کر لپیٹا جو پچھلے کئی سال سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ دن اچھا خاصا چڑھایا تھا، مگر آسمان پر چھائے بادل سورج کی تپش کو مان کے دے رہے تھے۔ پتہ نہیں اس سال سردی ہی کچھ زیادہ پڑ رہی ہے یا پھر وقت کے ساتھ کچھ اپنی ہمت ہی جواب دیتی جا رہی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اندازہ لگانا چاہا اور پھر مسکرا دیے۔ دوسری بات زیادہ ٹھیک لگی تھی، سامنے سڑک پر بھی آج روز کے مقابلے میں سناٹا ہی تھا۔ صبح سے ان کی دکان پر بھی اکا دکا ہی گاہک آئے تھے۔ سامنے لگے شیڈ کو تھوڑا سا نیچے کر کے وہ عقب والا دروازہ کھول کر اندر گھر میں چلے آئے۔ آج صحن اور برآمدہ خالی پڑا تھا۔ امینہ، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آہستہ بولیں، سمیہ سو رہی ہے۔
آنکھ نہ کھل جائے اس کی، بہت برا مناتی ہے کوئی اگر اسے اٹھا دے تو۔ واقعی مجھے دھیان ہی نہیں رہا، رات کو معلوم نہیں کب تک پڑتی رہی ہے۔ اچھا ہے سو لے۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی اور محبت بھی۔ خدا اس کی محنت کو ٹھکانے لگائے، دن رات دعا کرتی ہوں اس کی کامیابی کے لیے، امینہ کہتی ہوئی ان کے ساتھ برابر والے کمرے میں چلی آئیں۔ یہاں ایک طرف کام کے لیے آئے ہوئے لحاف گدوں کا ڈھیر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پھر اتنا کام لے لیا تم نے، مستقل منع کر رہا ہوں نظر کا کام اب اتنا مت کرو، چشمے کا نمبر اور نہ گر جائے تمہارا۔ وہ تھوڑی سی ہلکی کے ساتھ کہنے لگے مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سمیہ اب آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضد کرے گی، ابھی سے اس نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اس کی قابلیت اور ذہانت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ جتنا بھی پڑھنا چاہے پڑھتی رہے۔ امینہ چچی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہمارے حالات اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ آگے اور کتنے اخراجات ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے یا پھر ساری جمع پونجی اس کی پڑھائی پر ہی صرف ہوگی؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، پورا کرنے والی ذات صرف اس کی ہے، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے بھلا؟ عبدالعزیز ہلکے سے مسکرائے، ان کے چہرے پر گہرا سکون تھا اور آنکھوں میں وہی محسوس سی نرماہٹ جو صرف راضی برضا رہنے والے دل کی ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ امینہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ان کے بے حد شریف و نفس شوہر کی ساری زندگی ایسے ہی ایک یقین کے گرد گھومتی چلی آئی تھی، نہ کسی تنگی کا شکوہ اور نہ مشکل پر واویلا۔ اب تو خیر وہ عمر ہی نہیں رہی تھی، مگر کبھی جب وہ امنگوں بھرا دور بھی تھا تب بھی کتنی ہی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو دل میں دبائے دبائے وقت کو ڈالا تھا۔ کتنی آرزویں تھیں جنہیں پورا کرنا شاید اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر کسی اچھے وقت کے انتظار میں وہ انہیں زبان پر لانے سے بھی گریز کرتی رہیں۔ اور آرزویں بھی کیسی، مٹنی شو میں ہی صحیح، سنیما ہاؤس جا کر پاکستانی سوشل گھریلو ٹائپ فلم دیکھنا، ٹیکسی میں بیٹھ کر سہیلیوں سے ملنے جانا، کسی عید پر آچے گلابی رنگ کا بھاری سا حیدرآبادی سوٹ سلوانا، اور دل آگے بڑھتے بڑھتے آچے گلابی سوٹ پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ کسی زمانے میں ان کا پسندیدہ رنگ ہوا کرتا تھا، ان کے زمانے میں رنگ بھی یہی ہوا کرتے تھے، آچے گلابی، فیروزی، سرخ، کاسنی، سبز۔ اب جو نت نئے ناموں والے رنگ سمیہ کی زبانی وہ سنتی تھیں، پہلے بھلا کہاں سنے تھے؟ کیا سوچنے لگی امینہ؟ سامنے کھڑے عبدالعزیز پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، وہ کچھ جھیم کر مسکرا دیں۔ عورت کے دل کا بھی بھلا کیا ٹھکانہ ہے؟ لمحوں میں صدیوں کا سفر، اور حقیقت میں صدیوں بعد بھی دیکھو تو وہیں کا وہیں۔ میں تو صرف یہ چاہ رہی تھی کہ زیادہ اچھا یہ نہ ہو کہ ہم اب سمیہ کی شادی کی فکر کریں، کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے تو وہ اپنے گھر کی ہو، بے فکری ہو جائے گی بہت بڑی۔ انہوں نے دل کی بات کہی، ہو جائے گی شادی بھی جب اس کا حکم ہوگا، تم سمیہ کو بھی پڑھنے دو اور اس کے سامنے یہ ہرچے ورچے کا ذکر مت کیا کرو، بچے کے دل میں احساس محرومی بڑھتا رہے گا۔ تاکید اور تنبیہ ساتھ ساتھ تھی۔ ابھی اگر ذرا پہلے وہ اپنی محرومیوں کا شمار نہ کر رہی ہوتی تو شاید احساس محرومی کا یہ ذکر یوں ہی سرسری سے انداز میں ان دونوں کے درمیان سے گزر جاتا، پر وقت انہیں تھوڑا سا کھل گیا۔ کیا احساس محرومی؟ سمیہ کو تو ماشاءاللہ ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر پالا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتے آئے ہیں، کس شے کی کمی ہے اسے؟ آسائشوں کی کمی تو رہی ہے نا؟ وہ ہلکے سے بولے، ایسی کون سی بڑی سہولت ملی اسے اس چھوٹے سے گھر میں، اس لگی بندی آمدنی میں ہم کر ہی کیا سکے ہیں اس کے لیے؟ وہ یوں ہی ان کی شکل دیکھے گئی۔ خواہشوں کے معاملے میں وہ اب بھی بے حد سادہ لوگ تھیں۔ ان کی زندگی اس چھوٹی سی چار دیواری میں اتنی آہستگی سے گزر رہی تھی کہ انہیں یہ بھی خبر نہ ہو سکی کہ بات اب پاکستانی فلم اور آچے گلابی جوڑے سے کہیں آگے، بہت آگے نکل چکی ہے۔ ان کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ ذرا سنے تو صحیح، اپنی اس اکلوتی اولاد کے لیے ان جیسے کانے اور شاکر شخص کے دل میں کیا کیا ارمان چھپے تھے۔ کیسی آسائشیں؟ سمیہ کے ابا، سر پر چھت، تن پر کپڑا اور پیٹ میں روٹی ہو تو بندے پر ہزار شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے تو جو کچھ ہمیشہ سنتی آئی تھیں اس کو دہراتے ہوئے انہیں ذرا بھی عجیب نہیں لگا تھا، مگر عبدالعزیز صاحب نے جیسے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا،
اولاد شاید سبھی کا کمزور پہلو ہوتی ہے۔ تو مجھے چائے کا ایک کپ بنا کر دے دو، میں اپنی دکان کو دیکھتا ہوں کیا خبر کوئی گاہک انتظار میں کھڑا ہو۔ وہ واپس جانے کو مڑے تو امینہ کو نئی فکر نے گھیرا، کیا کھلی چھوڑ کر آگے ہیں؟ پہلے بھی کتنی بار نقصان اٹھایا ہے، آج کل تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں۔ اتنی دیر سے آئے ہیں اور پتہ نہیں کوئی کیا کچھ اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ ان کی گھبراہٹ بڑی فطری تھی، پہلے بھی چند بار دکان میں بے احتیاطی کی وجہ سے چھوٹی موٹی چوریاں ہو چکی تھیں، وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ کبھی کبھار کی بات کو کلیہ مت بنا لیا کرو، قسمت میں اگر نقصان لکھا تھا تو کسی بہانے بھی پہنچنا تھا، ورنہ میری دکان میں آنے والے سارے ہی میرے بہت قریبی ملنے والے ہیں اور میرے نفع نقصان کی مجھ سے زیادہ پرواہ کرنے والے۔ کچھ لوگ تو اس بات پر باقاعدہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں بازار سے کم قیمت کیوں لیتا ہوں چیزوں کی۔ وہ بولتے ہوئے اس چھوٹے سے کوریڈور کی طرف چلے گئے جس کے دوسرے سرے پر ان کی دکان کی طرف والا دروازہ کھلتا تھا۔ امینہ کچن میں جا کر کھڑی ہوئیں، چائے کا پانی رکھتے ہوئے انہوں نے سامنے والے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وقت اچھا خاصا ہو چلا تھا اور اب شاید وہ اٹھنے ہی والی ہو، یہی سوچ کر وہ چائے کی پیالی دے کر واپس آئیں تو سمیہ کے ناشتے کی تیاری میں لگ گئیں۔ برآمدے کے کونے میں چھوٹا سا فریج رکھا تھا، پچھلے سال سیکنڈ ہینڈ کنڈیشن میں خریدا گیا تھا، اب کولنگ برائے نام رہ گئی تھی۔ مکینک کہہ رہا تھا کہ گیس بھروا لیں ورنہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک قطعی فالتو خرچہ تھا، سو فالتو پیسوں کے ہاتھ میں نہ ہونے پر مہر کر دیا گیا تھا۔ جب تک ساتھ دے رہا تھا شکر تھا۔ انہوں نے فریج میں سے شامی کباب نکالے اور مکھن کا پیکٹ پھر واپس کچن میں چلی آئیں۔ سمیہ کو انڈا پسند نہیں تھا، سو اس کے ناشتے کے لیے کچھ دوسری طرح سے جتن کرنا پڑتا تھا۔ شامی کباب تل کر اور دودھ گرم کر کے وہ فارغ ہی ہوئی تھیں کہ سمیہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی آئی۔ اتنی دیر ہو گئی اور آپ نے مجھے اٹھایا بھی نہیں، آدھا دن تو ایسے ہی ضائع ہو گیا۔ وہ ناراض ہو رہی تھی، وہ صفائی دینے لگی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اچھا ہے نیند پوری ہو جائے گی۔ اتنی دیر سے گھر میں ذرا سا بھی آہٹ نہ ہونے دینے کی ان کی ساری کوشش بیکار ہی رہی تھی۔ اتنا سارا کام کرنے کے لیے ہے، روما کے ساتھ جانا بھی تھا بازار، وہ آئی تو نہیں تھی۔ چند منٹ بعد جب اس کا موڈ نسبتاً بہتر ہوا تو وہ پوچھنے لگی۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور موقع غنیمت جان کر جلدی سے دودھ کا گلاس بھی جواب کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردی بہت زیادہ ہے بیٹا، روما کی دادی اس موسم میں اسے نہیں نکلنے دیں گی، تم بھی بیکار کی ضد مت کرنا ان سے۔ بیکار کی ضد کیسے؟ کام ہے تو جانا ہے، اور اگر وہ نہیں جائے گی تو میں خود ہی چلی جاؤں گی، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہلکے سے سر جھٹک کر وہ بے پرواہی سے بولی۔ اتنا ہی ضروری ہے تو میں ساتھ چلی چلوں گی۔ توا چولہے پر رکھ کر وہ اس کے لیے پراٹھا بنانے میں مصروف ہوئیں۔ اوف، اتنا میٹھا! سمیہ پہلا گھونٹ لیتے ہی منہ بنا رہی تھی۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے امی کہ شکر کم ڈالا کریں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ بالکل ہی میٹھا چھوڑ دوں، پر آپ روز بروز بڑھاتی جا رہی ہیں، مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ اس نے گلاس لا کر ان کے قریبی واپس رکھ دیا۔ ایک چمچ ہی تو ڈالی تھی، کل سے اور بھی کم ڈالوں گی، ابھی تو پی لو یہ۔ وہ خوشامد کرنے لگی۔ یہ سب روز کا معمول تھا۔ بچپن میں وہ اور اس کے ابا بہلا پھسلا کر اسے مناتے، اب باقاعدہ خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ اس کا موڈ ہوتا تو مان بھی لیتی، ورنہ زیادہ تر نہیں بھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اور یہ پراٹھا کیوں بنا رہی ہیں؟ میں بس بریڈ لے لوں گی۔ وہ پلٹ کر ریک میں سے پلیٹ نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ پراٹھا پک چکا تھا، گرما گرم ہنستا۔ امینہ کے ہاتھ کے پراٹھے کی دھوم تھی، جس نے بھی ایک بار کھایا ہمیشہ اس کی فرمائش کرتا تھا، اور رومانہ اکثر ہی خاص طور پر اپنے لیے پراٹھا بنواتی تھی، اور وہ سمیہ بھی سارا دن بے شک کچھ کھائے نہ کھائے، مگر صبح کا پراٹھا کالج کی بھاگ دوڑ میں بھی جیسے تیسے کھا ہی لیتی تھی۔ پر کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی ختم سا ہوتا جا رہا تھا۔ دودھ سے انکار، پراٹھا غائب۔ وہ ذرا تشویش سے اسے دیکھنے لگیں، جو سلائس پر کباب رکھ کر باہر کا رخ کر رہی تھی۔ پڑھائی کا اتنا بوجھ اور خوراک روز بروز کم، کہیں ادا نہ کرے بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ انہیں سوچ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، بھوک کیوں نہیں لگتی تمہیں؟ آئر آج کل لگتی ہے مگر کھانا نہیں چاہتی، ویسے ہی موٹی ہو رہی ہوں۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ وہم کب سے پال لیا؟ بیمار نہ کر لینا خود کو۔ امینہ تھوڑی سی خفا ہونے لگی، مگر وہ ان کی بات ٹھیک سے سنے بغیر کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ امینہ چائے کا کپ لے کر جب اس کے کمرے میں آئیں تو وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی،
اور ٹی وی پر آتی صبح کی نشریات کو لاتعلقی کسی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی سستا سا موبائل مجھے بھی دلا دیں، سارے شہر میں شاید اب صرف میں ہی بچی ہوں جس کے پاس نہیں ہوگا۔ روما سے آپ لینے ہی نہیں دیتی ہیں، اس کے پاس تو وہ فالتو بھی پڑے ہیں، استعمال ایک نہیں کرتی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر اس کا شکایت نامہ پھر سے شروع ہوا۔ کہا تو ہے جب پیسے ہوں گے لے دیں گے، اور اپنے ابا کے سامنے مت کہا کرو بار بار۔ ان کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ تمہارے بغیر کہے ہی لا کر دے دیں گے۔ انہیں لگا جیسے آسائشوں کا مطلب ان کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ آرزوئیں وہ دل میں چھپا کے رہیں، وہ بھی آسائش کی طلب تھی، اور جو سمیہ دھڑلے سے اپنا حق سمجھ کر کہتی تھی وہ اسی کی ایک صورت تھی۔ موبائل فون کو آجی جوڑے کی طرح ایک عمر تک اس کے دل میں کسک بن کر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کے دل کو جیسے دھچکا سا لگا۔ میرے سلائی کے پیسے آنے والے ہیں، انہیں کو کچھ عرصہ جمع کر کے لے آنا اپنے لیے موبائل۔ وہ دل ہی دل میں کچھ جمع جوڑ کرتے ہوئے کہنے لگیں، پر سمیہ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آئی۔ ایک بڑی رضائی کے صرف 50 روپے۔ ذرا رک کر اس نے ان کی طرف تائب طلب نگاہوں سے دیکھ کر کہا، یہی دیتی نا آپ کو تو شوکت، اور سردیوں کے بعد یہ کام بھی ختم۔ اب 50 روپے جمع کرتے رہے تو سردیاں گزرنے کے بعد بھی یہ پیسے جمع ہوں گے بھلا؟ حالانکہ وہ اپنی بات کہہ کر مسکرائی تھی، پھر بھی اس بات میں جو دل توڑنے کی کیفیت تھی اسے انہوں نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اللہ مالک ہے، اسے دیتے کون سی دیر لگتی ہے۔ لاشعوری طور پر وہ بھی اکثر اپنے میاں کے لہجے میں ہی بات کرنے لگتی تھی۔ سمیہ چند لمحے تو خاموش رہی، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں بولی، اور اگر اس کی مرضی نہ ہو تب کیا انسان یوں ہی ساری زندگی ترستا ہوا آخرکار قبر میں پہنچ جائے؟ خدا نہ کرے۔ وہ ایک دم دہل سی گئیں۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت پر یقین رکھو تو ایک نہ ایک دن ہر مشکل کٹ ہی جاتی ہے، بس انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ساری عمر خوشی کو ترستے ہیں، کسی کا برا بھی نہیں کرتے، پھر بھی خوشی کی ایک کرن کو ترستے رہتے ہیں۔ وہ مایوس نہ ہوں تو کیا کریں؟ وہ حسب عادت بحث پر اتر آئی تھی۔ امینہ نے زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے تحت ہی گزارا تھا۔ سیدھی سیدھی وہی لائن آف تھاٹ تھی جو میاں عبدالعزیز کے فرمودات سے نکلی تھی۔ اطمینان سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ لوگ پریشانیوں سے گھبرا کر خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہی کوشش اور نہ ہی اللہ پر بھروسہ، تو یہ بات اسے بھی تو بری لگتی ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا تو نعوذ باللہ اس کی خدائی پر شک کرنے کے برابر ہی ہوا نا۔ سمیہ نے ایک گہری سانس لی۔ امی اور ابا دونوں ہی کو اپنی بات سمجھانا اس کے لیے مشکل ہونے لگتا تھا۔ نہ وہ اس کے اندر پہلے کنفیوژن کو سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ ان جیسی توفیق پا سکتی تھی۔ تانے بانے ملتے تو کیسے؟ اب جا کر کون پتہ کر کے آئے کہ روما کا کیا پروگرام ہے؟ میری تو ہمت نہیں ہو رہی۔ وہاں جاؤں گی تو آدھا گھنٹہ دادی کے سوال جواب میں ہی نکل جائے گا۔ کہاں جانا ہے، کیا لینا ہے، کب واپس آؤ گی؟ اس نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ امینہ کو وہ کبھی کبھی اچھی خاصی گستاخ لگنے لگتی تھی۔ غلطی شاید اپنی ہی تھی۔ زیادہ لاڈ پیار بھی کبھی کبھی ایسی ہی منفی صورتحال سامنے لاتا ہے، سو وہ اسے تنبیہ کرنا بھی اپنا فرض جانتی۔ بری بات ہے، بڑوں کے لیے اس طرح بات نہیں کرتے۔ پھر دادی تو تم سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، روما کی ایک ہی سہیلی ہو تم۔ وہ جواباً کچھ منہ میں بڑبڑائی۔ امینہ اس کے کہے الفاظ سن لیتی تو ان کا دل اور بھی برا ہوتا۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ دادی روما کو اس طرح پابندیوں میں کیوں رکھتی ہیں۔ ایک تو ویسے ہی فطرتاً وہ سست ہے، رہی صحیح کسر دادی نکالی دے رہی ہیں۔ اولاد کے لیے سب کا دل ہی بے ایمان رہتا ہے۔ ہم نے بھی تو تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، کون سی ذمہ داری ہے تم پر؟ امینہ کا دھیان سامنے ٹی وی کی طرف لگنے لگا تھا۔ باہر دستک ہو رہی تھی اور سمیہ کو اپنا موازنہ روما سے کرنا سخت ناانصافی والی بات لگ رہی تھی۔ خیر، میری اور روما کی زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس جیسی کوئی ایک بات بھی میری زندگی میں نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے رحمت بوا کا نواسہ کھڑا تھا۔ روما نے ایک پرچہ اور کچھ پیسے بھیجے تھے۔ بچہ سمیہ کو یہ پکڑا کر واپس دوڑا چلا گیا۔ سمیہ نے وہیں کھڑے کھڑے پرچے پر نگاہ ڈالی۔ حسب توقع دادی کی اجازت کا مسئلہ درپیش تھا، تو ساتھ جانے سے معذرت تھی۔
اور کچھ اپنی ضروری اشیاء منگوانے کے لیے پیسے بھجوائے گئے تھے۔ سمیہ کی پیشانی پر ہلکا سا بل آنے لگا۔ اچھی مشکل ہے، اپنے کام بھی کرو اور دوسروں کی فرمائشیں بھی پوری کرو۔ امینہ کے ساتھ مین روڈ پر آنے تک وہ مستقل بڑبڑائی گئی۔ انہوں نے 2-1 بار ٹوکا، پھر دانستہ خاموش رہیں۔ انہیں پتا تھا کہ حقیقی کے اس سارے اظہار کے بعد بھی وہ روما کی ایک ایک چیز کے لیے سارا بازار چھان لے گی۔ پچھلی طرف والی سڑک آنے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے تھوڑا آگے کھڑی ہوئیں۔ اس طرف بڑے گھروں کی لائن تھی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ وہ دانستہ امینہ بیگم کو لے کر آگے چل پڑی۔ یہاں زیادہ دیر رک کر خود کو تکلیف پہنچانے سے بہتر تھا کہ تھوڑا سا چل ہی لیا جاتا۔ آگے بڑی سڑک سے اچھی بھلی بس پکڑی جا سکتی تھی جو سیدھے مارکیٹ تک پہنچا دیتی، مگر سمیہ کو یہ حل ہمیشہ ہی نامنظور ہوتا، اور امینہ بیگم خود گھر سے اتنا کم نکلتی تھیں کہ انہیں اس بے تکان بھاگتے دوڑتے ٹریفک سے وحشت ہوتی تھی۔ سو بادل نے واسطہ ہی صحیح، سمیہ کی بات انہیں بھی ماننی پڑ جاتی۔ بعد میں چاہے کئی دن تک بس کے کرائے اور ٹیکسی رکشہ کے کرائے میں موازنہ کر کے انہیں اپنا دل جلانا پڑتا۔ اس سڑک پر پبلک ٹرانسپورٹ کم کم ہی آتی تھی۔ رکشہ یا ٹیکسی کرنے کے لیے زیادہ تر آگے سڑک تک جانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار اتفاق سے یہاں بھی رکشہ مل جاتا تھا۔ آج ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ سمیہ کی نگاہیں سامنے مرکوز تھیں۔ پچھلے چند منٹوں سے وہ مستقل ہی خاموش تھی۔ تبھی پیچھے سے آتی ایک موٹر سائیکل بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ بے ساختہ ہی تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ کہیں جا رہی ہیں چچی؟ میں آپ کو رکشہ لا دیتا ہوں۔ یہ نوفل تھا۔ امینہ اس سے اچھی طرح واقف تھیں۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو کبھی کبھار اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر بھی کسی کام کی غرض سے آ جایا کرتا تھا، اور سمیہ کے ابا تو اس کا روز ہی کسی نہ کسی حوالے سے ذکر کرتے ہی رہتے تھے۔ وہ ان کے 10 کام نپٹا دیتا تھا۔ یہ علم انہیں اور سمیہ دونوں ہی کو بخوبی تھا۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں بیٹا، لے لیں گے خود ہی، تم رہنے دو، امینہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ مصر ہونے لگا۔ اتنی دور تک کہاں چلیں گی؟ میں ابھی 2 منٹ میں لے کر آتا ہوں، آپ بس یہیں کھڑی رہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی پرواہ تھی کہ سمیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ تبھی اس نے جیسے نظر بچا کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہی وارفتگی میں ڈوبی ایک انسنی سی کہانی سناتی ہوئی آنکھیں۔ وہ دانستہ تھوڑا سا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نوفل سے اس کا سامنا برائے نام ہی ہوا کرتا تھا، مگر اس کے چہرے پر لکھی تحریر اتنی واضح تھی کہ پہلی نظر میں ہی پڑھی جا سکتی تھی۔ قدرت نے عورت کو نگاہ پہچاننے کے سلسلے میں جو حیرت انگیز حس دی ہے، وہ سمیہ کے حصے میں بھی آئی تھی۔ بہت بھلا لڑکا ہے، خیال کرنے والا اور باادب، تمہارے ابا تو بے حد تعریف کرتے ہیں اس کی۔ وہ جا چکا تھا اور وہ اخلاق کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کیے جا رہی تھیں۔ سمیہ خاموشی کھڑی رہی، نہ تائید نہ تردید۔ اچھا ہونا اور بات ہے اور خود کو اچھا پوز کرنا سراسر دوسری بات۔ یہ نوفل معلوم نہیں کون سی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس نے سوچنا چاہا، مگر بھلا ضرورت ہی کیا تھی اس کی بلا سے۔ اس نے سر جھٹک کر سامنے سے آتے رکشے کی طرف دیکھا جو نوفل لیے چلا آ رہا تھا۔ شہر کے حالات کچھ غیر یقینی سے ہو رہے تھے۔ آؤٹ ڈور شوٹس کے سارے انتظامات مکمل تھے، مگر مجبوراً کینسل کرنے پڑے۔ رات گئے ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا، مگر صبح ناشتے کی میز پر وہ اسی طرح تیار ہو کر آیا تھا جیسے عموماً اپنے آفس کے لیے تیار ہوا کرتا تھا۔ رفیہ بیگم نے ایک نظر سیف پر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ڈالی۔ دل ہی دل میں کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، پر پوچھا کچھ نہیں۔ شہوار ابھی ابھی اٹھ کر فون سننے کے لیے گئی تھی، اور میز پر اس کا اد کھایا ناشتہ اور اخبار کے فلمی خبروں والے صفحات بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ سیف کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ صبح ہی صبح شعبے سے منسلک اخبارات کو تفصیل سے دیکھنا شہوار کی عادت تھی۔ سیف اور اس کے پروڈکشن ہاؤس سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی اس کی نگاہوں سے نہیں بچ پاتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس ماحول سے وہ منسلک ہے وہاں سے زیادہ افواہوں کے جنم کے لیے کوئی دوسرا ماحول سازگار نہیں۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پکڑتی اور ہنگامہ اٹھائے رکھتی۔ سیف الاسلام اپنے کریئر کے عروج پر تھا، اس کا کام اعلیٰ سطح پر سراہا جاتا تھا، اور یہ کامیابی اس کی شخصیت کو مزید سحر انگیز بنائے دے رہی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں جاننا اور پڑھنا چاہتے تھے۔ شعبے سے منسلک رسالے اور اخبارات کے صفحات میں اس کا ذکر تسلسل کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے کام کے حوالے سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی
کچھ نہ کچھ چھپا ہی رہتا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں بے حد فوکس تھا اور اس کا رویہ فطرتاً محتاط ہوتا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام جوڑ لیا جاتا، اپنے کالم چٹپٹے بنانے کے لیے کسی چھوٹی سی بات کا سرا پکڑ کر۔ لکھنے والا بڑے وثوق سے انکشافات کا دعویٰ کرتا اور کئی بار نئی آنے والی لڑکیاں جن میں ٹیلنٹ کا بھی فقدان ہوتا اور اعتماد کا بھی، وہ بھی اپنا نام کسی نمایاں ہستی کے ساتھ جڑنے میں اپنی کامیابی سمجھ کر ایسی افواہوں کو ہوا دینے کا کام کرتی، مگر ایسی ساری باتوں کا دورانیہ بہت قلیل ہوا کرتا تھا۔ سیف کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر ساری افواہیں خود ہی خاموشی سے دم توڑ دیتی۔ اس کی طرف سے نہ تردید آتی اور نہ تصدیق۔ اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کے ساتھ وہ بہت عزت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہوتا۔ اس کو یقین تھا کہ جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں اس میں اچھے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹیم ورک ضروری ہے، اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ پورے یونٹ کا ماحول بے حد ریلیکسڈ رہے۔ اس کے سارے تعلق کام کے حوالے سے تھے۔ ذاتی طور پر کوئی خاتون یا لڑکی اس کی دوست نہیں تھی۔ بے حد گلیمرائزڈ ماحول میں رہنے کے باوجود یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ شہوار کو یہی عجیب بات ہضم نہیں ہو پاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ سیف اتنا گہرا شخص ہے جو اپنی سرگرمیوں کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا ہے۔ تمہاری اگلی 2 سیریلز میں پھر سارا احمد وہ خبروں کی سرخیوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ جب اس نے بے تکے پن سے رنگین تصویروں سے مزین اخبار کا صفحہ اس کے سامنے پھینکنے کے سے انداز میں ڈالا تو سیف نے اخبار کے بجائے شہوار کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی اور لڑکی کیوں نہیں ملتی تمہیں؟ اس پر آخر مہربانی کیوں ہے؟ سیف نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سامنے پھیلے اس اخبار کو ہٹانا چاہا، مگر وہ اسے دوبارہ رکھ چکی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں کیوں کرتی ہو شہوار؟ سیف کا لہجہ نرم تھا۔ پچھلے چند دن خوش قسمتی سے گھر میں امن و سکون کے رہے تھے، اور وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ ماحول میں پھر سے تلخیاں جنم لینے لگیں۔ سارا باصلاحیت لڑکی ہے، کام کو بہتر طور پر سمجھتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہماری پہلی چوائس ہے۔ پورے شہر میں ایک وہی باصلاحیت رہ گئی ہے، اور جو اتنی ڈھیروں لڑکیاں اور ڈراموں میں آ رہی ہیں ان میں کوئی بھی ٹیلنٹ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اب کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ میں خود سب کچھ سمجھتی ہوں، تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو ساری مصیبت ہے کہ تم یک طرفہ مفروضے قائم کر لیتی ہو، کبھی تو میری بھی سن لیا کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ الگ سا تاثر تھا۔ شہوار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ صبح کے اس بے حد خوشگوار وقت میں وہ کتنا دلکش اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ ایک نرم سی جگمگاہٹ اس کی آنکھوں میں جھانکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار تو شہوار کا بھی دل زور سے دھڑکا۔ یہ ہزاروں میں ایک دکھنے والا شخص اس کا اپنا شوہر ہے۔ یہ احساس کسی خوشکن انداز میں دل کو چھوتا تھا، مگر بس لمحے بھر کے لیے۔ ہلکے سے سر جھٹک کر اس نے خود کو ایک کمزور لمحے کی گرفت سے نکالا۔ اب اگلی فیلڈ جو تم جوائن کرو گے وہ یقیناً اداکاری کی ہی ہوگی۔ بہت کامیاب رہو گے اس میں بھی، یہ پیش گوئی میں ہی کر دیتی ہوں۔ رفیہ بیگم نے بڑے رن سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سیف کی طرف۔ وہ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ملازم کو ناشتے کے لیے کہہ رہا تھا، اور شہوار اتنی بے نیازی سے خود ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی جیسے ناشتے کی میز پر اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی بالکل غیر متعلق شخص بیٹھا ہو۔ جیسے فساد وہ اٹھائے رکھتی تھی، اس لحاظ سے خاموشی کا یہ واقعہ بڑی سکون کی گھڑی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی رفیہ ماں تھی۔ سیف کی یہ منتشر زندگی ان کا دل ہر پل دکھاتی تھی۔ میں خود پراٹھا بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے، کتنے دن ہو گئے ہیں ڈھنگ سے ناشتہ کیے ہوئے۔ وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کئی دن سے ناشتے کی میز پر شروع ہونے والی چک چک سے گھبرا کر سیف صرف ایک گلاس جوس کا پی کر گھر سے نکل رہا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں، حالانکہ وہ لاکھ کہتا تھا کہ وہ وزن بڑھنے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، مگر انہیں ذرا بھی یقین نہیں آتا۔ اس وقت بھی وہ سیف کے منع کرنے کے باوجود خود اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ شہوار اسی اطمینان سے ناشتہ کیے گئی۔ ان کے بیٹے کی بحث کو اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے رکھے برتنوں میں اب بھی بہت کچھ تھا۔ بھوک اس کا بڑا مسئلہ تھی جسے وہ کبھی کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ کھانے کے مقررہ اوقات کے علاوہ بھی دن میں کتنی ہی بار وہ میونیز، کیچپ، ہر چیز سے بھرے ہوئے برگر کھاتی تھی۔ نتیجتاً پچھلے چند سالوں میں اس کا وزن بری طرح سے بڑھنا شروع ہو چکا تھا، مگر وہ
ذرا بھی ڈائٹ کانشیس نہیں ہو پائی تھی۔ سیف نے خاموش سے نگاہ اس پر ڈالی۔ قریب رکھے جوس کے جگ میں سے وہ شاید اب تیسرا گلاس بھر رہی تھی۔ تمہاری امی کو ہر وقت تمہارا ہی غم کھاتا رہتا ہے۔ جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک گھٹیا سی مسکراہٹ شہوار کے چہرے پر آئی۔ یہ میری بدنصیبی ہے کہ اس عمر میں وہ میری وجہ سے فکر مند رہتی ہیں۔ سیف کا لہجہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ کئی دن چھائی رہنے والی تلخی کے بعد دل و دماغ سکون کے جو چند پل چاہتے تھے، اور ایسا تبھی ممکن ہو پاتا تھا یا تو گھر سے وہ مکمل طور پر باہر رہے یا پھر گھر میں شہوار کے ساتھ ایسی کوئی نوبت نہیں آنے دے جو پھر سے وہی ذلت آمیز سلسلہ شروع ہو۔ مگر بات اس کے موقع دینے نہ دینے سے نہیں بنتی تھی۔ شہوار کے لیے بنا کسی بات کے بھی یہ سب بے حد آسان تھا۔ ایک بدنصیبی تم، اور اس سے بھی بڑی بدنصیبی میں، جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس گھر میں لے کر آئیں۔ اس کے بعد وہ بڑے زور سے ہنسی تھی، اور جب بھی وہ اس کمینگی کے ساتھ مسکراتی یا ہنستی تھی تو سیف کا دل بے ساختہ چاہتا تھا کہ وہ لحاظ کیے بغیر اس کے کس کر ایک تھپڑ لگا دے۔ تمہیں امی سے آخر کیا پرہاش ہے شہوار؟ ان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ وہ بے ساختہ ہی کہہ گیا، اور کہہ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ماحول کو اپنی مرضی کی سمت موڑنے کی لگام ایک بار پھر شہوار کے ہاتھوں میں جا چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں پیچھا چھوڑ دیتی میرا؟ کتنا جئیں گی آخر؟ دن رات لوگ مر رہے ہیں مگر یہ ہیں۔ بکواس بند کرو۔ وہ بڑے تیش میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس پر ذرا جو اثر ہوا ہو۔ وہ سیف کے سامنے ڈرنا تو دور، کبھی کسی بات پر گھبرائی بھی نہیں تھی۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرح منافقت سے کام نہیں لیتی، ورنہ کیا تمہارے دل میں میری ممی کے لیے ایسی ہی خواہش نہیں پیدا ہوتی؟ وہ پھر سے بریڈ سلائس پر کوئی سا اسپریڈ لگا رہی تھی، اور لہجے میں اپنی کہی گئی بات کا یقین تھا کہ اس نے سیف کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ خدا نہ کرے جو میں کسی کے لیے بھی اتنے گرے ہوئے انداز میں سوچوں۔ شہوار کی بات پر اب حیرت کے بعد صرف افسوس تھا۔ پھر وہی منافقت، تم جس دن سچ کو برداشت کرنے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے سیف، وہ دن میری اور تمہاری دونوں کی نجات کے دن ہو جائے گا۔ رفیہ بیگم ملازم کے ساتھ اندر آ رہی تھیں۔ کھڑے کیوں ہو گئے ہو بیٹا؟ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ شہوار کے لبوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، دیکھو میں نے خود بنایا ہے، آملیٹ بھی اور پراٹھے بھی۔ تمہیں تو بہت پسند ہے نا، بہت شوق سے کھاتے تھے۔ رفیہ بیگم کے اشارے پر ملازم ٹرے سے وہ خوشبو اڑاتا ناشتہ میز پر رکھ چکا تھا، مگر وہ یوں ہی ساکت سی نگاہوں سے شہوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اصل میں آپ کے بیٹے نے اب دوسرے شوق پا لیے ہیں۔ پراٹھے آملیٹ کا زمانہ تو گیا۔ اپنے آگے پلیٹ کھسکا کر وہ بلاہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی کچھ کھا لو نا۔ رفیہ بیگم کمال ضبط سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگیں، حالانکہ کتنی ہی دیر سے وہ صرف اسی شغل میں مصروف تھی، پھر بھی وہ اپنی فطری مروت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ شہوار کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ یکدم ہی غائب ہوئی۔ یہ میرا گھر ہے اور مجھے یہاں کھانے پینے کے لیے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جب اور جس دن مرضی ہوگی میں جب بھی چاہوں گی کچھ بھی کھا سکتی ہوں۔ رکھائی سے کہتے ہوئے وہ لاؤنج سے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ آپ دل پر مت لیا کریں، اور نہ ہی آپ کو ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی۔ چلے آئے میں اور آپ ناشتہ کرتے ہیں۔ محبت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیف نے انہیں اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ پراٹھے ہستہ اور گرم تھے، اور آملیٹ خوش ذائقہ۔ سیف کھاتے ہوئے بے تکان تعریفیں کرتا گیا، اور وہ مسکرا کر ناشتہ کرتی رہیں۔ ایک دوسرے کا دل رکھنے کی معلوم نہیں کہ اس کی کوشش زیادہ کامیاب تھی۔ باقی سارا وقت ان دونوں میں سے کسی نے بھی شہوار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ عجیب بات تھی، وہ لوگ اس کے ناقابل برداشت رویے کو جھیلتے تو تھے، مگر اسے ڈسکس کرنے سے حتی الامکان پرہیز کرتے تھے۔ اس طرف ایک ایسی گہری مایوسی تھی جو ایسے کسی بھی ذکر کو لا حاصل بنائے ہوئے تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سیف کو آفس کے لیے اٹھتا دیکھ کر رفیہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ آج بھی جاؤ گے؟ جی امی، مگر آج تو تمہارا سٹاف بھی نہیں پہنچ سکے گا، ٹرانسپورٹ بھی تو سنا ہے کم چل رہی ہے۔ تھوڑے بہت لوگ تو پہنچ ہی جائیں گے امی، جو زیادہ دور نہیں ہے۔ زبیر تو پہنچ رہا ہے، کچھ اور بھی ہیں۔ حادثہ کام نپٹا لیں گے ہم۔ انہیں تسلی دیتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رفیہ بیگم بھی ساتھ تھیں۔ مہرین کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیسی ہے وہ؟ میں تو کتنے ہی دن سے اسے بات بھی نہیں کر سکا۔ وہ فوراً ہی رکا۔
صبح سے شاید پہلی بار وہ اس طرح کھل کر مسکرایا تھا۔ اور وہ اس کی چھوٹی، کیا حال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے سب۔ انہوں نے جیسے ایک ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ تمہیں پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بھائی کا بہت بہت خیال رکھا کریں، زیادہ کام نہ کرنے دیا کریں۔ سیف ہنس پڑا۔ پاگل ہے بالکل، اس سے کہیں اپنے گھر اور بچے کی فکر کیا کریں، ہم لوگ یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اسے کیا پتہ نہیں ہے کہ کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آزردگی چھلکی۔ امی چھوڑیں بھی، سب چلتا ہے، اور مہرین تو ویسے بھی اتنی دور کینیڈا میں بیٹھی ہے، اگر ہماری فکروں میں بھی مبتلا ہوتی رہی تو اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کر پائے گی؟ اسے اطمینان دلاتی رہا کریں۔ دیکھیں میں خود کسی وقت آج اس سے بات کروں گا۔ اب وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ شہوار کی بخشی ہوئی تلخی کو اس نے زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھا تھا، پوری زندگی نہیں، ورنہ شاید کام کے سلسلے میں وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو کب کا کھو چکا ہوتا۔ رفیہ بیگم خود اسی کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی تھی۔ جاؤ فی امان اللہ، پریشان مت ہوا کریں اور بس اب آرام کریں، فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پھر ایک بار انہیں آرام کی ہدایت کی۔ سامنے گارڈ گیٹ کھول رہا تھا۔ گھر سے نکل کر مین روڈ تک آتے ہوئے وہ مستقل ان کے بارے میں ہی سوچے گیا۔ شہوار کے ساتھ سب سے زیادہ وقت انہی کا گزرتا تھا۔ کتنے سال سے وہ گھریلو ماحول میں اس ناقابل برداشت دباؤ کو جھیل رہی تھیں۔ سیف کو اپنی زندگی سے زیادہ امی پر دکھ ہوتا تھا۔ ایک فیصلہ جو محض شرافت اور نیک نیتی کے طور پر کیا گیا تھا، اس وقت بھی بے حد کٹھن تھا، اور بعد میں بھی ایک مستقل ہراج تھا جو زندگی لے رہی تھی۔ آفس میں آج قدرے سناٹا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ التوا میں پڑے کچھ کام فرصت کے اس دورانیے میں نمٹائے جا سکتے ہیں۔ اس کا خاص اسسٹنٹ زبیر اس سے پہلے آ چکا تھا، اور چند دوسرے لوگ بھی۔ چند نئے پروجیکٹ کی تفصیلات طے ہوئی تھیں، اور 2-3 چیزوں پر ڈبنگ کا کام باقی تھا۔ بنا مزید وقت ضائع کیے اس نے اسٹاف کے حساب سے ترجیحات مقرر کیں۔ اس کے اسٹاف کی کارکردگی مثالی تھی، اور سیف کا ان پر بھرپور اعتماد کام کی رفتار کو اور تیز کر دیتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مطمئن ہو کر جاوید صاحب کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ اس کے ساتھ کام کرنے والے قابل ترین ڈرامہ ڈائریکٹر تھے۔ سیف الاسلام کے پروڈکشن ہاؤس کے تحت بننے والے کئی بہترین ڈرامے ان کے کریڈٹ پر تھے۔ آج کل بھی ان کا ایک بڑا نمایاں سیریل ایک نجی چینل پر آنا شروع ہو چکا تھا۔ سیف کے لیے وہ ایک ذاتی دوست تھے۔ خود اس نے ہاتھ سے گیپ کے بعد ایک ٹیلی پلے پر کام شروع کیا تھا۔ ابتدائی مرحلے طے پا رہے تھے۔ مرکزی کرداروں کے لیے انتخاب تو پہلے ہی ہو چکا تھا، مگر اب بھی کچھ رولز باقی تھے۔ جاوید صاحب سے وہ اس موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ یہ 1-2 کردار اس نوعیت کے ہیں کہ اس میں کم صلاحیت والی لڑکی بھی چل جائے گی، بس شکل کچھ بہتر ہو اور تھوڑی ماڈرن نظر آ سکتی ہو۔ جاوید صاحب اسکرپٹ پر نگاہیں جمائے بڑی باریک بینی سے ہر کردار کی کو جانچنے میں مصروف تھے۔ کسی کو شکر گزار ہونے کا موقع دینا ہو تو اسے اس رول میں فٹ کر دو۔ تہمینہ سردار، زبیر نے اسے فوری طور پر بڑا موزوں نام یاد دلایا۔ وہ واقعی اس جگہ بڑی پرفیکٹ ثابت ہو سکتی تھی، کردار کی ڈیمانڈ کے عین مطابق۔ اداکاری تو اس کے بس کا روگ نہیں ہے، مگر چلو جہاں اور بہت سے ایسے لوگ اسکرین پر جگہ بناتے ہوئے آئے ہیں، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جاوید صاحب نے بھی نیم رضامندی کا اظہار کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تہمینہ کا موبائل نمبر اس کے پاس تھا، جو خود اس نے بڑے اصرار کے ساتھ ایڈ کروایا تھا۔ بیچاری بہت چکر لگاتی ہے آئے دن، چلو خوش ہو جائے گی۔ سیف نے یہی سوچتے ہوئے تہمینہ کے سیل پر کال ملائی۔ زبیر کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے بھی وہ تہمینہ کے لیے کوئی گنجائش نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ تب اسے لگا تھا کہ شاید عادت کے برخلاف سیف تہمینہ کو کوئی بڑا فیور دینے والا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سیف الاسلام کے پروڈکشن ہاؤس میں ہمیشہ صلاحیت کا ہی سکہ چلا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے یاد کیا ہے۔ دوسری طرف فون فوراً ہی ریسیو ہوا تھا۔ سیف ہلکے سے مسکرایا تھا۔ حالانکہ بہت دنوں سے آپ کی طرف آنے کا سوچ رہی تھی، مگر فرصت ہی نہیں مل پا رہی تھی۔ خیریت تو رہی ہے نا سب؟ اس نے مروتاً پوچھا۔ آپ کی دعا سے، وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں ہی رہتی تھی اور لمبی لمبی باتیں کرنے کو تیار رہتی تھی۔ سیف کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس کا اپنا ٹائم بے حد قیمتی تھا۔ تہمینہ آپ کے لیے ہمارے پاس ایک رول ہے، اگلے ڈرامے کے لیے اگر آپ کی دلچسپی ہو تو۔ وہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر بے حد شائستگی کے ساتھ بات کرتا تھا،
اور اس وقت اسے پورا یقین تھا کہ تہمینہ اس کے آفر کو سنتے ہی خوشی کا اظہار کرے گی۔ اس ایک جملے کو سیف کے منہ سے سننے کے لیے آخر وہ اتنے مہینوں سے منتظر تھی۔ ابھی فوری طور پر تو مشکل ہے سیف صاحب، ویسے رول کیا ہے؟ رول؟ اس بے حد غیر متوقع جواب پر سیف کو حیرت کا سامنا تھا۔ میرا مطلب ہے لیڈنگ رول ہے تو ٹائم ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، اصل میں مصروفیت ہی کچھ اتنی بڑھ گئی ہے، آپ تو میرے محسن ہیں، انکار کی تو مجال ہی نہیں۔ اس چھوٹے سے وقفے میں جب تہمینہ نے اپنی بات مکمل کی تو اسے اپنی حیرت پر قابو پا کر اچھی طرح اندازہ وہ کر چکا تھا کہ اسے کوئی بڑا بریک مل چکا ہے۔ کوئی بڑا سیریل سائن کر لیا ہے آپ نے؟ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ بس جی، قسمت کبھی تو مہربان ہو ہی جاتی ہے۔ آدھے سے زیادہ شوٹنگ ملائیشیا میں ہے، اس مہینے کے آخر میں یونٹ جا رہا ہے۔ چلے میری طرف سے بے حد مبارکباد قبول کریں۔ اس نے پورے خلوص کے ساتھ مبارکباد دی۔ تہمینہ بہت خوش تھی۔ فنکشن میں اس رات وہ جس پلاننگ کے ساتھ شریک ہوئی تھی وہ پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ اس رات اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ چند نئے کانٹیکٹس ڈھونڈے تھے جو کام کے حوالے سے چاہے اتنی اچھی شہرت نہیں رکھتے تھے مگر کام تو کر رہے تھے۔ پچھلے چند سالوں سے جو بے تحاشا پیسہ اس فیلڈ میں آیا تھا، تھوک کے حساب سے بنتے یہ سوپ اسی کی مرہون منت تھے۔ تہمینہ کی دی ہوئی تفصیل کا بھی لباب یہی تھا۔ بقول اس کے وہ مرکزی کردار میں کاسٹ کی گئی تھی اور جلد ہی اور بھی پروجیکٹ سائن کرنے والی تھی، لیکن پہلا حق آپ کا ہے۔ ملائیشیا سے آتے ہی میں سب سے پہلے آپ کے لیے وقت نکالوں گی۔ سیف نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا۔ نہیں، میرا پلے تو رہنے دیں، اس کا کام تو اب شروع ہونے والا ہے، اور ویسے بھی وہ رول خاصا چھوٹا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بڑے رول کو کر لینے کے بعد تو آپ کو خود بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے بالکل تہمینہ کی فطرت کے مطابق بات کی۔ اچانک ملنے والی کامیابی کے بعد وہ کافی عرصے تک زمین اور آسمان کے بیچ معلق رہنے والی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں آپ، مگر آپ کے ساتھ کام کرنے کی بات ہی اور ہے۔ پلیز آئندہ میرے لیے کوئی اچھے سے گنجائش ضرور نکالیے گا۔ سیف کو لگا جیسے اس بار تہمینہ بھی اسے صرف مروتاً ہی کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کھنک محسوس ہو رہی تھی جو بڑے گہرے اطمینان کی دلیل ہوتی ہے۔ ابتدائی سفر میں تہمینہ وسوسوں اندیشوں سے الگ تھلگ مسرور تھی۔ جو بھی تھا سیف کو اچھا لگا۔ چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی جو سب سے پہلا تحفہ کسی بھی انسان کو دیتی ہے وہ خود اعتمادی ہے۔ اس خود اعتمادی کے مثبت اور منفی پہلو کہیں دور آگے جا کر کھلتے ہیں۔ سیف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ آج سمیہ صبح سے ہی روما کے گھر آئی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور معمولات روزانہ سے مختلف۔ دادی کو گھر میں مردوں کی موجودگی میں بڑا ایمرجنسی کا سا احساس رہتا تھا۔ ناشتے میں اہتمام، کھانے پر بھی دعوت کا سا سما، صفائی ستھرائی کا خاص خیال اور وقت پہ وقت آنا تو انہیں ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ سمیہ نے صبح سے آ کر جو لاؤنج میں دھرنا جمایا تھا، صاف ظاہر ہے کہ انہیں برا لگنا ہی تھا۔ دن کے وقت لاؤنج صرف اتوار کے دن ہی آباد رہتا تھا۔ آج سمیہ کی مہربانی سے وہ رونق بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ابا اور ہارون دونوں میں بڑا لحاظ تھا۔ سمیہ کو لاؤنج میں کتابیں پھیلائے دیکھ کر ابا تو اس سے دعا سلام کر کے اپنی اسٹڈی میں جا بیٹھے تھے، اور ہارون جو قدرے دیر سے اٹھا تھا یوں ہی رسمی سی دو چار باتیں کر کے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تھا۔ ناشتہ بھی اس نے وہیں منگوا لیا تھا۔ گھر پورا ہفتہ دن بھر خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ دادی اتوار کے دن کا بےتابی سے انتظار کرتی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں، خاندان کے قصے، سیاست، سبھی کچھ چلتا تھا۔ آج سمیہ صبح 9 بجے کی آئی بیٹھی تھی۔ روما کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے، آج میں سارا دن لگ کر اسے کچھ کام تو مکمل کرواؤں گی ہی۔ دادی کے پوچھنے پر کہ آخر اتوار کو وہ کیسے صبح جلدی اٹھ گئی، اس نے یہی جواب دیا تھا، آئی بڑی استانی کہیں گی۔ دل ہی دل میں تو وہ ہو بھی جلی، مگر بظاہر مسکرا دی۔ تو بیٹا آج اتوار کا دن تو چھٹی کا ہے نا، کیوں خود کو تھکاتی ہو؟ کسی اور دن پڑھا لینا روما کو۔ ہفتے بھر فرصت نہیں ملتی دادی، اگر آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ پتہ نہیں کیسے وہ قریب درست اندازہ لگا رہی تھی۔ دادی الٹا ہوتی گھبرا گئیں۔ نہیں نہیں، وہاں کیا کرو گی، یہیں پڑھ لو۔ روما کے سمیہ کے ساتھ چلے جانے کا مطلب تھا کہ گھر میں مزید بے رونقی۔ چند منٹ وہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھی سمیہ کو دیکھے گئیں، جو واپس سامنے پھیلائے ہوئے نوٹس پر جھک چکی تھی
اور سرخ رنگ کے امتزاج والا سوٹ اس پر بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ سمیہ کی رنگت صاف تھی اور نقوش بھی بڑے اچھے تھے۔ سٹیپ میں کٹے ہوئے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے، جن سے اٹھتی دل فریب مہک وہ اس کے قریب بیٹھی محسوس کر رہی تھی۔ سمیہ پرکشش لڑکی تھی۔ سمیہ سے جو انہیں کبھی کبھی چڑ سی ہونے لگتی تھی، اس کی وجہ شاید یہی اس کا پرکشش ہونا تھا۔ روما کے ساتھ ہوتی تو اور بھی حسین لگتی۔ دادی اس وقت ذرا تفصیل سے دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے اس کا ہلکا ہلکا سا کیا میک اپ بھی نوٹ کر لیا۔ ماتھے پر اس کے بال سامنے گرنے لگتے تھے، جنہیں وہ ہلکی سی جنبش سے پیچھے کرتی تو وہ پھر سامنے چہرے پر آ جاتے۔ کچھ لکھتے لکھتے ذرا رک کر سمیہ نے ہاتھ میں تھاما پوائنٹر منہ میں دبایا اور بالوں کو سمیٹ کر ایک گرہ سی بنا لی۔ اطراف میں لٹے اس کے چہرے اور گردن کو چھو رہی تھیں۔ اس کی دلکشی میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ دادی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا موازنہ روما سے کیا۔ جب وہ دونوں کم عمر تھیں تب تو انہیں اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ان دونوں کی شخصیتوں میں بڑا گہرا تضاد محسوس ہوتا تھا، جو روز بروز اور بھی بڑھ رہا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی روما اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، مگر جیسے بالکل ہی پس منظر میں تھی۔ بال اس کے بے حد گھنے اور خوبصورت تھے، مگر خود دادی خوب تیل لگا کر چوٹی باندھنے کا حکم صادر کرتی تھی۔ روما کے حکم عدولی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کی سانولی رنگت تیل میں چپڑے بالوں کی وجہ سے اور بھی مان پڑتی محسوس ہوتی تھی۔ رنگ وہ عام طور پر ہلکے ہی لیتی تھی، اس وقت بھی نہ جانے کون سا پھیکا سیٹا سا رنگ پہنے بیٹھی تھی۔ دادی نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ کل ہی بازار جا کر وہ خود روما کے لیے کپڑے پسند کریں گی اور اس کی ایک نہیں چلنے دیں گی۔ سمیہ کی کسی بات پر وہ ہلکے سے ہنسی تو دادی بھی چونک کر اٹھنے لگیں۔ دادی بوا سے کہیے گا ذرا جوس بھجوا دیں۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر روما کہنے لگی، ایپل جوس دادی، اورنج کا مجھے پسند نہیں ہے۔ سمیہ نے فوراً ہی اپنی پسند نوٹ کروائی۔ یہاں وہ اسی بے تکلفی کا برتاؤ کیا کرتی تھی۔ ناشتہ بھی تھوڑی دیر پہلے اس نے ہاس اپنی پسند کا بنوایا تھا۔ دادی کو دیکھ کر اطمینان ہوا تھا کہ اس کے ساتھ روما نے بھی بڑی خوشی خوشی ناشتہ کر لیا تھا۔ عام طور پر وہ پوری کوشش کرتی تھی ناشتے کو سرے سے گول ہی کر دیا جائے، لیکن سمیہ کے ساتھ اس کی پوری کیمسٹری ہی بدل جاتی تھی۔ دادی تنگ دل نہیں تھیں، وہ عبدالعزیز اور امینہ کی بہت دل سے قدردان تھیں اور شکر گزار بھی۔ روما کو اس کی ماں کے انتقال کے بعد سنبھلنے میں جس طرح انہوں نے مدد دی تھی، اس محبت کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا پڑتا تھا۔ روما اس حوالے سے دادی کو سمیہ بھی عزیز تھی۔ اکثر جب وہ روما کے لیے کچھ لاتی تو سمیہ کو بھی ضروری یاد رکھتی۔ تبدیلی تو ان سالوں میں آئی تھی۔ روما سے بے پناہ محبت انہیں تنگ دل ہونے پر مجبور کرنے لگتی تھی۔ بار بار ایسا لگتا جیسے سمیہ جان بوجھ کر روما پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہم تھا یا سچائی، انہیں بہرحال برا تو لگنا ہی تھا۔ تمہاری زندگی بھی کتنی شاندار ہے روما، بس آرڈر کیا اور تعمیل ہو بھی گئی۔ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے سمیہ نے حسب عادت رشک کا اظہار کیا۔ تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ من پسند چیزوں کے لیے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ فرمائشیں تو تمہاری بھی ساری پوری کرتی ہیں امینا چچی، پھر بھی اتنی ٹھنڈی سانسیں بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو بھی، رہنے دو۔ سامنے رکھی فائل کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ جیسے خود اپنے حال پر مسکرائی۔ میں کیا اور میری فرمائشیں کیا، اور امی بیچاری میری کیا فرمائشیں پوری کر سکتی ہیں؟ ان کے بس میں ہے ہی کیا؟ لحافوں رضائیوں کے پیسے مل گئے تو میرے سردیوں کے کپڑے بنا دیتی ہیں۔ گرمیوں میں سلائی کڑھائی کا کوئی مناسب کام مل گیا تو گرمیاں ذرا آسانی سے نکل گئیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ رومانہ کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی۔ سمیہ جب بھی اپنے حالات پر تنقید کرتی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس میں کون سی بری بات ہے؟ شکر کرو ہم لوگ ہزاروں سے بہتر حال میں رہ رہے ہیں، ورنہ بہت سو کو تو صرف تم، میں نہیں۔ سمیہ کی اٹھی ہوئی انگلی نے اسے بات بیچ میں چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور یہ تم دولت مندوں والی محسوس انکساری مت برتا کرو، یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے آج کل کہ دیکھو جی ہمیں تو اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی ہم کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ رومانہ منہ کھولے حیرت سے اسے تکے گئی۔ سمیہ کے کمپلیکسز نئے نہیں تھے، پر اب جس طرح وہ اسے براہ راست تنقید کا نشانہ بناتی تھی، یہ سلسلہ کچھ عرصے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو سمیہ، میں بھلا خود کو کیا سمجھوں گی؟ مجھ میں خوبی ہی کیا ہے؟ روما کو بڑی دکھ بھری حیرت نے گھیرا تھا۔ سمیہ کو خود بھی چند منٹوں میں اس کی کیفیت کا اندازہ ہونے لگا۔ وہ چپ چاپ کتاب میں منہ دیے بیٹھی تھی
اور جوس کا بھرا ہوا گلاس بھی اس کے قریب ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اچھا سوری۔ بہت ملائمت سے اس نے اپنا ہاتھ رومانہ کے کندھے پر رکھا۔ میں تمہیں تھوڑی تکلیف پہنچانا چاہ رہی تھی، بس عادت ہو گئی ہے ہر وقت کرتے رہنے کی، اور اب تم بھی اگر میری باتیں دل پر لوگی تو میرا تو ہو گیا گزارا۔ امی ایسے ہی ناراض رہتی ہیں مجھ سے۔ وہ اتنی بے چارگی سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ روما کو مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہونے لگی۔ بس ختم کرو یہ ڈرامہ، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی اپنے کمرے سے آواز دے رہی تھی۔ روما ان کے کمرے میں آئی تو وہ اکتائی ہوئی سی لگی کہ سمیہ کو دن بھر کے لیے روک لیا ہے، اتنا بھی نہ سوچا کہ چھٹی کا دن ہے۔ باپ بھائی ایک دن آج کے دن ہی تو گھر پر ہوتے ہیں۔ فوری طور پر اسے کوئی جواب بھی نہیں بن پڑا۔ اتوار کا دن خود اس کے لیے بھی اہم ہوتا تھا۔ ہارون اسے بطور خاص باہر بھی لے جاتا تھا، تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جاتی اور وہ اپنے کوئی ضروری کام ہوتے تو وہ بھی نپٹا لیتی۔ اب اسے گھر بھیج دو، کہہ دو کہ ہم لوگوں کو کہیں جانا ہے۔ دادی نے ایک معقول جواز بھی اسے تھمایا۔ کہاں جانا ہے؟ ارے چلے جانا کہیں بھی۔ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ وہ جھنجھلا ہی گئی۔ اب اس وقت تو اچھا نہیں لگے گا، تھوڑی دیر میں تو کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ رومانہ کی آواز نیچی تھی، اسے فکر تھی کہ کمرے سے آوازیں کہیں لاؤنج میں نہ پہنچ رہی ہوں۔ دادی عادتاً زور سے بولتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہاں بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا میں وہیں بھجوا دوں گی۔ محض اس کی دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے بیچ کی راہ نکالی۔ اور سنو، اتنی سی بات کا دھیان رکھ لیا کرو بیٹا کہ چھٹی کے دن ایسی مصروفیت نہ ہو، تھوڑا وقت باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ صبح سے وہ اکیلا اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہے، اس کی تنہائی کا بھی کچھ خیال۔ جی دادی، اس نے ہلکے سے کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بات تھی تو ٹھیک ہی، خود کو سمیہ کے ساتھ مگن اور مصروف رکھ لیتی ہے، مگر ابا بیچارے تو صرف کام کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ یا ذرا فرصت ملی تو کوئی کتاب پڑھ لی۔ اسے ان کی طرف سے اپنی بے پرواہی پر تھوڑی سی شرمندگی ہونے لگی۔ فوری طور پر تو دل یہی چاہا کہ جا کر ان کے پاس اسٹڈی میں بیٹھ جائے، مگر اب سمیہ کی موجودگی میں ایسا کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سمیہ نہ جانے کس سوچ میں گم تھی کہ اس کے قریب آ جانے پر بھی نہیں چونکی۔ چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ لیے وہ ایک طرف نگاہ جمائے، یقیناً کسی خوشکن خیال کے زیر اثر تھی۔ کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں بھی بتا دو۔ روما کے کہنے پر وہ ہلکے سے چونکی۔ میری زندگی میں اچھی بات ابھی تک صرف یہی ہے کہ تم میری دوست ہو، دوسری اچھی باتوں کا ابھی میں سوچ رہی ہوں۔ تمہاری ساری امیدیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، میں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتی ہوں۔ روما کے لہجے میں گہرا خلوص تھا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پورے اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے بائیں طرف لگے شیشے میں دیکھا، اور روما دونوں ہی اس میں دکھائی دے رہی تھیں، اور پس منظر میں خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا یہ گھر جس کے ساتھ وہ کب ٹھیک ٹھاک میچ کر رہی تھی۔ فخر کا ایک احساس اس کے چہرے کو اور بھی جگمگا گیا۔ کاش اس کی جگہ روما اس گھر میں ہوتی جہاں عبدالعزیز اور امینہ کی محنت سے کچن کا چولہا جلتا تھا۔ پل کے چھوٹے سے وقفے میں دل میں بڑی شدت سے یہ خیال ابھرا تھا، اور اس نے اسے دبانے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کی سوچیں اس کے معمول کا حصہ تھیں، اور وہ ان سے نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی، خواہشوں کی شدت کی جستجو کو مہمیز کرتی تھی۔ قناعت پسندی، صبر، سمجھوتا، اس قبیل کے سارے الفاظ سے اسے نفرت تھی۔ محض آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ساری عمر اس نے اپنے ماں باپ کو انہی الفاظ کا ورد کرتے دیکھا تھا، اور نتیجہ سمیہ عبدالعزیز کسی بھی لمحے یہ بھولنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ وراثت میں ملنے والی اس ہستہ حالی کا حصہ بن کر نہیں جیے گی۔ چلو ادھر میرے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں سمیہ، یہاں تو مستقل ڈسٹربنس رہتی ہے۔ روما نے دادی کی ہدایت پر عمل کرنا چاہا، مگر اس کا موڈ نہیں تھا۔ یہی ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں تو بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ روما سے اصرار بھی نہ ہو سکا۔ دادی کی ناراضی کو جھیل لینا نسبتاً آسان تھا سمیہ کی ناہوشی جھیلنے سے۔ یہ ہارون کیا چھٹی کا دن بھی اپنے کمرے میں گزارتا ہے؟ وہ ہارون سے ہنسی چھوٹی تھی پر ہمیشہ اس کا نام لے کر بلاتی تھی۔ نہیں، اصل میں ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں نا، تو بس اسی لیے۔ جو اصل بات تھی روما نے وہی کہی۔ ہم نے روکا ہوا تو نہیں ہے، بس وہ ہارون بھائی خود ہی جبھی وہ سامنے سے تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آتا دکھائی دیا۔ میں زین کے ساتھ کھانے پر جا رہا ہوں، روما ذرا دیر سے آؤں گا۔ زین کو یہی بلا لیتے کھانے پر۔ روما کو افسوس ہونے لگا۔ ہارون کے اس وقت جانے کا مطلب تھا کہ اب شام ڈھلے ہی واپسی ہونی تھی، اور اس زین کے بچے کو کہے گا کہ اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے اور دادی کو بھی آ کر کبھی پوچھ ہی لے۔
روما کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیرونی برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ سمیہ نے نوٹ کیا تھا کہ ہارون نے اس کی طرف محض ایک اچڑتی سی نگاہ ہی ڈالی تھی، اور مخاطب کرنا تو جیسے بالکل ہی غیر ضروری سمجھا تھا۔ کسی الجھن بھرے احساس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، لاؤنج خالی تھا۔ تھوڑا آگے بڑھ کر وہ اس بڑی سی گلاس ونڈو تک آئی جہاں سے گھر کا بیرونی حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ہارون گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور روما مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہارون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ سمیہ نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے روما کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی، یقیناً فرمائشیں نوٹ کرا رہی ہوگی۔ ذرا رک کر اس نے اندازہ لگانا چاہا۔ یہ شاندار گھر، پورش میں کھڑی گاڑیاں، ہارون جیسا بھائی۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ عموماً روما سے سخت حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور یہ ہارون، وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ آج اس کا نظر انداز ہونا اسے بری طرح کھلا تھا۔ سیف نے گاڑی دو رویہ گھنے درختوں سے ڈھکی سڑک پر موڑی۔ یہ ہزار گنج کے بنگلوں کی لائنیں تھیں، اور یہاں آتے آتے شہر کی ہنگامہ ہیزی پیچھے رہ جاتی تھی۔ داہنی طرف آتے ہوئے کٹ سے مڑ کر وہ پہلا گھر اس کی منزل تھا، اور بلا شبہ وہ اس علاقے کے چند خوبصورت ترین گھروں میں سے ایک تھا۔ سیف نے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اطراف میں پھیلے اس خوبصورت سبزہ زار پر ایک نگاہ ڈالی جو ہمیشہ اس کی نگاہوں کو اپنی طرف اٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ گہری ہوتی ہری گھاس، قیمتی پودے، اور جگہ جگہ ہوئے دلکش لینڈسکیپنگ۔ مگر عجیب بات تھی کہ نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوا یہ نظارہ دل میں خوشی کی ذرا بھی رمق نہیں جگاتا تھا۔ تنہائی کا جو احساس اب اس کی ذات کا حصہ بن چکا تھا، اس کی انتہائی درجے کی مصروفیت میں کہیں دبا رہتا تھا۔ اس لیے وہ کبھی اپنی مصروفیت کا گلہ نہیں کرتا تھا، مگر یہاں اس گیٹ سے اندر آتے ہی بڑا گہرا سناٹا اس کے اندر اترنے لگتا۔ لاکھ کوشش کرتا مگر اندر کہیں وہ سارے زخم ایک ایک کر کے جاگنے لگتے تھے جنہیں اس نے بڑی بے مروتی سے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ قصور اس گہرے سناٹے کا تھا جو اس گھر پر ہمہ وقت پھیلا رہتا تھا، یا پھر اس تعلق کا جو اس کی بد نصیبی کے ساتھ جڑتا تھا۔ داخلی حصے میں داخل ہوتے ہی وہ مرکزی لاؤنج میں جانے کے بجائے دوسری طرف مڑ کر کوریڈور کی طرف چلا گیا۔ ادھر ادھر دکھائی دیتے ملازمین نے اسے صرف سلام کیا تھا، کسی کو اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کو پتا تھا کہ وہ یہاں کس سے ملنے آتا ہے اور وہ کہاں ملیں گے۔ ایک کمرے کے آگے رک کر اس نے ہلکے سے دستک دی تھی۔ اسے فوراً ان کی آواز سنائی دے گئی تھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ اسے نظر آ گئے۔ اس خاصے بڑے کمرے میں وہ کونے پر بڑی سے مثلث کی شکل میں بنی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں باہر سے گہرے ہرے رنگ کی حکمرانی دکھائی دیتی تھی۔ سیف کی طرف ان کی پشت تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر انہوں نے سر گھمایا تو سیف نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کی ویل چیئر کو خود تھاما۔ جیتے رہو، اس طرف لے چلو۔ انہوں نے کمرے کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں صوفے بچھے ہوئے تھے۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اور وہ آپ کا اٹینڈنٹ نہیں دکھائی دے رہا آج؟ ان کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے وہ ان سے بڑی محبت سے مخاطب تھا۔ میں خود اسے چند گھنٹوں کی چھٹی دے دیتا ہوں، بلکہ اسے کیا، اپنے آپ کو چھٹی دیتا ہوں۔ کوئی وقت تو ہونا چاہیے نا جب انسان کسی کے زیر نگرانی نہ ہو۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ تھوڑے سے جھنجھلا رہے تھے۔ سیف مسکرانے لگا۔ گستاخی معاف، بات تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ اتنی دیر اکیلے رہنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چچا جان، اکیلا کہاں، وہ تمہاری ساس بھی تو ہوتی ہیں گھر میں، کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے تو انہیں بلوا لیتا ہوں۔ تھوڑا وقت بحث تکرار میں بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ زور سے ہنسے۔ سیف ایک فلور کشن اٹھا کر ان کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ اپنا خیال رکھا کریں چچا، بہت زیادہ۔ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے تھپ تھپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ مصروف رہنے لگے ہو، تمہارا کام دیکھتا ہوں میں اکثر، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہو۔ آپ کی دعا ہے، میری دعا میں اتنا اثر کہاں ہوتا تو تمہاری زندگی خوشیوں بھری ہوتی۔ وہ تھوڑے سے اداس ہونے لگے۔ میری فکر مت کیا کریں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہوں۔ اس بار وہ ہنسی خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ ان کے سامنے اپنے اور شہوار کے بیچ کی تلہی کو چھپائے رکھنے کی اسے اب خاصی پریکٹس ہو چکی تھی، اور کم از کم یہ بات تو شہوار کی سچ ہی ہے کہ وہ اچھا خاصا ایکٹر ثابت ہو سکتا ہے۔ شہوار کا دیا ہوا تانا
بڑا بر وقت یاد آیا تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ اسے صادق چچا سے بے حد محبت تھی، اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ ان کی عزت کرتا تھا۔ جتنے خوش ہو مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ مگر کیا کروں، میں ہی بڑا خود غرض شخص ہوں۔ اچھا ذرا وہ لفافہ تو اٹھاؤ۔ ادھوری سی بات کرتے کرتے انہوں نے موضوع بدلا۔ یہ ان ساری کمپنیوں کے شیئرز ہیں جو میں نے تمہارے نام ٹرانسفر کرائے ہیں۔ سیف کے ہاتھ سے لفافہ تھامتے ہوئے انہوں نے سرسری سے لہجے میں اطلاع دی۔ پلیز اب مزید ایسا کچھ نہ کریں چچا۔ سیف یکدم ہی بے حد سنجیدہ ہوا تھا۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 2 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔